बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस खिते में जो हालात तब्दील हो रहे हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट की जो फ़िज़ा गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान सामने आई है, इसके तनाज़ुर में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये सामने आई हैं कि भारतीय फ़िज़ाया ने एक बार फिर अपनी जो मज़मूम कोशिशें हैं वो शुरू की हैं और उनकी जानिब से पेशकदमी की मुख्तलिफ इत्तलात सामने आई है। और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि ये जो तैयारियां की जा रही हैं भारतीय बहरिया की जानिब से, लगता ऐसा है कि शायद वो फिर ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि वो जंग की तैयारियों के हवाले से ये कोई उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। इस तनाजुर में पाकिस्तान ने भरपूर जो इक़दामात हैं वो किए हैं और अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरह हमेशा अलर्ट रही है, तो इंशाल्लाह मोदी सरकार अगर इस बार भी इस तरह की कोई मज़मूम कोशिश करती है तो यकीनी तौर पे उनकी जो कोशिश है वो नाकाम होगी। आज के पॉडकास्ट में कुछ दीगर इशूज़ का भी हम अहाता करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि आपके सामने खिते के बदलते हुए जो हालात हैं इस पर कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखें। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अदनान सलीम बलोच साहब, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अदनान साहब, खुश आमदीद। थैंक यू। ये बताइएगा कि आपने जिस तरह देखा और इस वक्त जो तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं इस पूरे रीजन में, भारत एक बार फिर अपने मज़मूम जो कोशिशें हैं उसने वो शुरू की हैं और भारतीय बहरिया के हवाले से सामने तफसीलात जो अनफोल्ड भी हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ये फिर जंग की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो मिसकैलकुलेशन थी पहले उनकी, तो ये दोबारा वही गलती दोहराएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। भारतीय जो रियासत है ये एक दहशतगर्द रियासत है, ये हमेशा दहशतगर्दी करती है, लेकिन हमारी जो रियासत है ये एक पुरअमन रियासत है। हम ज़रूर अमन के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ये शिद्दत पसंद और दहशतगर्द रियासत को ज़रूर ख़बर होनी चाहिए कि हम लोग अमन चाहते हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर भारतीय दहशतगर्दी हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगी, हम लोग अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, अपनी सरज़मीन की दिफा करेंगी और यहाँ रहने वाले हमारी जो बलूचिस्तानी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ और बेटे हैं, इनकी आखिरी सांसों तक हम इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। हम किसी भी किस्म के जंग से नहीं डरते हैं और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। अगर हिंदुस्तानी शिद्दत पसंद और दहशतगर्द रियासत के पॉलिसी को अपनाते हुए इनकी बहरिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जारियत करेगी, तो मुझे लगता है वो जो मिस एडवेंचर ये लोग करेंगे उसका आंसर इनके लिए, उसका जवाब और रद्द-ए-अमल इनके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, बड़ा दर्दनाक होगा। मोदी सरकार पिछली बार भी तो ये गलती दोहरा चुकी है ना। अब आपके ख्याल में ये उनकी जो सियासी गेंस के लिए फिर ये इस तरह के कोई अटेम्प्ट्स कर रहे हैं ताकि, क्योंकि इसको तो इस बार पता चल गया कि हिंदुस्तान के अंदर भी इसकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही है इस पर। देखिए, ये मोदी सरकार है, एक दहशतगर्द सरकार है। ये हमेशा दहशतगर्दी करके अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। ये वहाँ गुजरात में दहशतगर्दी करके अपना नाम बनाना चाहते हैं और बाद में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ज़रिए मीडिया में उभरना चाहते हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन्स को चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर इनकी बहरिया हम पर किसी भी किस्म की जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगी, जिस तरह 1971 में पाकिस्तान बहरिया ने, खासकर पाकिस्तान बहरिया के फ़ख्र PNS हेंगोर ने फितनतुल हिंदुस्तान की सरगने की हिंदुस्तानी दहशतगर्द रियासत के 2 से ज़ाहिद बहरी जहाज़ों को बहरिया हरब के बेरहम और गहरे पानी के हवाले कर दिया था, तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहरिया उससे ज़्यादा एडवांस है और हमारे पास पाकिस्तान बहरिया की शान PNS तोगरिल है, जो कि मुझे लगता है कि फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत के तमाम दहशतगर्दाना हज़ाइम को बहरिया अरब के तलातम खेज़ पानियों के हवाले करेगी और ये पाकिस्तान को किसी भी किस्म से डिस्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इनको एक दफ़ा फिर अपनी दहशतगर्दाना सोच को अपनाते हुए ये अपना शौक़ पूरा करना है तो ये ज़रूर करें, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान के बेटे भी पाकिस्तान बहरिया में सर्व करते हैं। बाखुदा मुझे इल्म है कि कहीं बलूचिस्तानी, कहीं दर्जनों से ज़ायद हमारे बलूचिस्तानी बेटे पाकिस्तान बहरिया का हिस्सा है, वो भी हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत के सामने एक सीसा पिलई दीवार की तरह खड़े होंगे। और जो हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में बलूच नस्ल कुशी कर रही है, हमारी बलूच माओ बहनों को खुदकश बम्बार बना रही है, हमारी सरजमीन पर हमारे खून को बहा रही है, हम उनसे वो भी बदला लेंगे। अच्छा, ये इस वक्त आपने देखा होगा कि ये जिस तरह एक तरफ तो जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और दूसरी तरफ इनके जो प्रॉक्सीज़ हैं उन्होंने इनको फिर एक्टिवेट किया है और उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो रही हैं और फितना हिंदुस्तान के खबर में बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो किस तरह हमारे यूथ को जो है मिसगाइड करके अपने इन सर्कल्स का हिस्सा बना रही हैं। आपके ख्याल में ये उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है?
دیکھیے بلوچستان کی یوتھ آگے بڑھ رہی ہے. اگر ہم بلوچستان میں گراؤنڈ لیول پہ ریئلٹیز کو دیکھیں تو بلوچستان گورنمنٹ کے کافی انیشیٹوز ہیں, ہماری یوتھ آگے بڑھ رہی ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی بیٹی درجان نے پوری دنیا میں پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی. اس سے پوری دنیا کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ بلوچستانی جو عوام ہے یا خاص کر بلوچستان کی یوتھ ہے وہ اپنے ریاست کے ساتھ, اپنے افواج کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تعلیمی میدان میں بھی وہ اجاگر ہو رہے ہیں اور اپنی تعلیمی اچیومنٹس کو بھی اچیو کر رہے ہیں اور ریاست کے شانہ بشانہ کڑے ہیں. لیکن فتنۃ الہندوستان کی یہ جو پولیٹیکل دہشت گرد ہے یا خاص کر ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, وہ صرف سوشل میڈیا پر بونک سکتے ہیں, وہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کیچ کی جو صورتحال سامنے آئی ہے, تو کیچ میں بھی کچھ ایسی اسٹریٹجی ان کی شاید سامنے آئی ہے کہ وہ اپنی آپ خواتین کو مس گائڈ کر کے ان خواتین کے ذریعے بچوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں, اور ہماری جو یوتھ ہے ان کو وہ اپنے نظریات سے اس طرح وہ امپریس کر کے اپنے سرکلز میں لا لیں تاکہ ان کی جو ذہن سازی ہے وہ بھی کی جا سکے اور اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے استعمال کیا جا سکے. دیکھیے کیج کا جو عوام ہے وہ بالخصوص اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی تمام شعبوں میں وہ آتے ہیں, بلوچستان کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, بلوچستان کی خوشحالی میں وہ اپنی طرف سے اپنا ایندھن بھی ڈالتے ہیں, اور ان سب کے ساتھ مل کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن کیج سے بلوچستان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے بلوچستانی بیٹے سامنے آتے ہیں, سیکورٹی فورسز کا حصہ بنتے ہیں. وہ سیکورٹی فورسز میں مل کر اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں, اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی لہو کو قربان کر کے بلوچستان کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ کیچ میں ہمارے ہی آرمڈ فورسز کے ایک سولجر تھے, عبدالخالق بلوچ ان کا نام تھا. فتنۃ الہندوستان کی پولیٹیکل ٹاؤٹس نے دہشت گرد مہرنگ لانگوں کے اشاروں پر ناچنے والی BYC کی چند سستی دہشت گرد خواتین نے ان کے گھر والوں کو زد و غوب کیا, اس کے بعد ان کے گھر والوں کو بلیک میل کیا تاکہ عبدالخالق آرمڈ فورسز سے دستبردار ہو, کیونکہ عبدالخالق بلوچستان کا وہ بیٹا تھا جنہوں نے میرانی ڈیم پر فتنۃ الہندوستان کے 8 سے زائد دہشت گردوں کو ایک ہی وقت جہنم واصل کیا تھا. تو وہ بلوچستان کے ایک ابھرتے ہوئے اور روشن چہرے تھے, وہ بلوچستان کے مستقبل مطلب اب یہ ہمارے جوانوں کے مورال کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے, ختم کرنے کی کوشش کر رہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک سولجر ہوتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ وفاداری کی علامت ہوتا ہے اور وہ پوری زندگی پاکستان کا وفادار رہتا ہے. بے شک ایک سولجر ریٹائر ہو جاتا ہے, وہ سبکدوش ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, لیکن وہ پاکستان کا وفادار رہتا ہے اور پاکستانی تو اس کے خون میں آتا ہے. تو انہوں نے پہلے اسے وہاں سے نکلوایا, فیملی کو زد و غوب کر کے, بعد میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بھی بنایا. بعد میں انہوں نے ایک درزی کے شاپ پر نوکری اپنی ایک جوائن کی, جاب انہیں چھوٹی موٹی سی مل گئی, لیکن فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بعد میں بھی انہیں اپنی بغیرتی کا, اپنی کمزرفی کا, اپنی ستم کا مقامی لوگ کس طرح ان کے اس نظریے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مقامی لوگ پاکستان کی شانہ بشانہ کڑے ہیں. اگر ہم آج دیکھیں افواج پاکستان ہر علاقے میں جاری ہے, افواج پاکستان ہماری گلیوں میں, ہمارے ہر قصبے میں, ہر گاؤں میں جاری ہے. پچھلے دنوں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف پورے بلوچستان میں بے رحمانہ آپریشنز ہوئے, اور ان آپریشنز کے ذریعے فتنۃ الہندوستان کے کئی بڑے ناموں کو بھی جہنم واصل کیا گیا اور ان کے کئی مقامی نیٹ ورکس کو توڑا گیا. اور وہ تمام بے رحمانہ آپریشنز ہماری سیکورٹی فورسز نے کیے, وہ انشاءاللہ تاریخ کے روشن اسباب میں اور باب میں نظر آئیں گے اور لکھے جائیں گے. ہماری ریاست بلوچستان میں, صوبے میں خاص کر عوام اپنے سیکورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی رہی اور عوام نے بھرپور ان تمام آپریشنز کی حمایت کی, اور عوام سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے. یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, بھارتی جو پروکسیز ہیں بلوچستان میں, وہ نام نہاد ایجنڈوں کے ذریعے اور ان کے جو سو کالڈ ماسٹرز ہیں ان کے کہنے پر پرانی ویڈیوز ایڈٹ کر کے پھر وہ مختلف دعوے کر رہے ہیں, اور پھر ان کے اکاؤنٹس جس طرح یہ دیپک نیگی کی طرح, باہوٹ بلوچ کی طرح, جو میرے خیال میں وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہاں سے ان کا تعلق ہے, ایک نام نہاد جرنلسٹ کے دعوے پہ وہ خود کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کے تو کئی اکاؤنٹس اس سے پہلے بند ہوئے ہیں, تو ابھی کوئی نیا اکاؤنٹ یہ سنا ہے بنا رہے ہیں, یا آپ نے ان کے ساتھ بڑی ایکس پہ بڑا زبردست آپ کا وہ مباحثہ رہتا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے میرا تعلق نوشکی سے, نوشکی کی عوام افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کڑی ہے. نوشکی کی بیٹی سب سے پہلے تو میری بہن سب سے پہلے سر فہرست آتی ہے, مروہ بلوچ, جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں فتنۃ الہندوستان کے تمام دہشت گردوں کی نیند حرام کی, اور انہوں نے فتنۃ الہندوستان کے تمام نیٹ ورکس کو بڑے مضبوط انداز میں نوشکی کی نمائندگی کرتے ہوئے کاؤنٹر کیا ہے.
تو نوشکی کی عوام اور نوشکی کی تمام بیٹیاں ریاست کے ساتھ کڑی. نوشکی سے ان کا تعلق نہیں ہے, اصل میں وہ دیپک نیگی اور وہ وہاں دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ان کے پیٹ سے جو بھی دھماکہ نکلتا ہے انہیں بلوچستان سے محسوس ہوتا ہے, جو کہ ان کی کمزرفی ہے مجھے لگتا ہے. بلوچستان میں حالات بالکل بہتر ہے, بلوچستان میں امن ہے, بلوچستان کی فضا بالکل پرامن ہے. بلوچستان میں پاکستان کا جھنڈا ہم لہراتے ہیں اور لہراتے ہوئے دیکھتے بھی ہے. یہاں پر پاکستانی پرچم سر بلند ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے. یہ جو باہوٹ ہے اس کے پاس نہ کوئی ثبوت ہوتی ہے, نہ کوئی CCTV فوٹیج ہوتی ہے, نہ ہی کوئی اس کے پاس ویڈیو ہوتی ہے, نہ کوئی تصویر ہوتی ہے, نہ ہی اس کے پاس کوئی شواہد اور گواہان ہوتا ہے. یہ صرف ایسے ہی دن میں بیٹھ کر 50 جھوٹے من گڑت پروپیگنڈے کرتا ہے. لیکن بلوچستانی عوام جانتا ہے کہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں, یہ لوگ پوری دنیا میں فنا ہو چکے ہیں, یہ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں. جس طرح ان کی پولیٹیکل ڈاؤٹ دہشت گرد مارنگ لاگو جیل میں پڑی ہوئی ہے, جس طرح پوری دنیا نے نوبیل پیس پرائز دینا اس کو تو دور کی بات ہے, اس کے منہ پہ زناٹے دار ایک تپڑ رسید کر کے اسے انسانی حقوق کے نام پر یا ایک پرامن تحریک کے نام پر ایک دبا قرار دیا, اور پوری دنیا نے ہمارے بیانیے کو تسلیم کیا. جس طرح ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ انسانی حقوق کے دعوے دار نہیں ہیں, یہ انسانی حقوق کے لمبردار نہیں ہیں, یہ انسانی حقوق سے ان کا تعلق نہیں ہے, تو پوری دنیا نے براق ڈیجیٹل کا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بیانیہ تسلیم کیا, اور پوری دنیا میں الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے. یہ لوگ ناکام ہوں گے, اسی طرح سے یہ لوگ ذلیل ہوں گے, لیکن آخر میں بلوچستانی یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی ناسور ہے اس کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے, کیونکہ گراؤنڈ بیسڈ ہماری سیکورٹی فورسز ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں. وہ اپنے آج کو, اپنے پریزنٹ کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے آنے والے دن کے لیے قربان کر رہے ہیں. وہ اپنی چیزوں کو آپ کی بہتر مستقبل کے لیے پیش کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں لیکن آپ کو امن اور سکون دے رہے ہیں. لیکن ہمیں بیانیے کی جنگ لڑنی ہے, ہمیں پاکستان کی بات دنیا کے ہر کونے تک پہنچانی ہے, ہمیں اپنے شہداء کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے, ہمیں اپنے شہداء کی نمائندگی کرنی ہے, ہمیں بلوچستان کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچانی ہے. ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے, اور تا قیامت انشاءاللہ رہے گی. اور یہ چند جو دہشت گرد یہ کبھی بلوچستان کو اپارٹ نہیں کر سکیں گے, کبھی الگ نہیں کر سکیں گے. ان کے باپ اسلم حجو نہیں کر سکے اور ان کی ماں کریمہ بلوچ نہیں کر سکی, تو یہ 2% کی دہشت گرد مارنگ لانگو کسی بھی قسم کی رول پلے نہیں کر سکتی. بہت شکریہ سلیم صاحب. میرے خیال میں ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت تھوڑا سا کم ہو گیا. تھینک یو, بہت شکریہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس وقت اس ریجن میں سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے جو مختلف خدشات سامنے آ رہے ہیں اس کا احاطہ کیا گفتگو میں, اور عدنان سلیم بلوچ نے یہاں پہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے بھارتی اسپانسرڈ جو مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف حقائق آپ کے سامنے رکھی. اور اس وقت ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں کہ بلوچستان میں جو تفصیلات انفولڈ ہو رہی ہیں سیکورٹی فورسز کی بھرپور کارروائیوں کے نتیجے میں, یہاں پہ ملک دشمنوں کے جو عزائم ہیں جس طرح ناکام بنائے جا رہے ہیں, ان کے اثرات آپ آنے والے دنوں میں یقیناً دیکھیں گے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو عزائم ہیں ان کے دہشت گردوں کے گراؤنڈ پہ تو وہ ان کو ایک بھرپور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اسی لیے اب وہ نام نہاد دعووں کے ذریعے جو حقائق ہے وہ مسخ کر کے اپنے جو عقا ہے ان کو خوش کرتے ہیں, لیکن یقینی طور پر یہ جو عزائم ہیں انشاءاللہ یہ بھی ان کے ناکام ہوں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.